بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل ہر اس چیز مثلا انگوٹھی، چین وغیرہ کو نکال دینا چاہیے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو یا قرآن کریم کی کوئی آیت درج ہو۔ قضائے حاجت کے دوران چہرہ یا پشت قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ استنجا کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ناجائز ہے۔ پاخانہ کرنے کے دوران یا بیت الخلاء میں بات چیت نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ اشد ضرورت ہو۔ قضائے حاجت کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دے۔ اسی طرح دوران پاخانہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اکڑو بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے اور ضرورت سے زیادہ وقت بھی صرف کرنا ممنوع ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے بدن کے کسی حصے پر نہ پڑے۔ اس سلسلے میں غفلت سخت عذاب قبر کا باعث ہے۔ قضائے حاجت ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ حاجت پوری ہونے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح مٹی یا صابن سے رگڑ کر دھو لے تاکہ بدبو زائل ہو جائے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور باہر نکلنے کے بعد پڑھنے والی مسنون دعائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو کہتے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد بائیں پیر کے ذریعے داخل ہوتے۔ دیگر احادیث میں مندرجہ ذیل دعا کا بھی ذکر ملتا ہے: اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں گندگی، ناپاکی، خبیث اور خبائث پر آمادہ کرنے والے ملعون شیطان سے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر مکمل اطمینان ہو جائے تو باہر آنے کے لیے پہلے دایاں پیر بیت الخلاء سے باہر نکالے، پھر بائیں قدم کو باہر نکالے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت بخشی۔ دیگر احادیث میں مندرجہ ذیل دعا کا بھی ذکر ملتا ہے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھ سے باعث تکلیف دہ چیز کو نکال دیا اور نفع بخش چیز باقی رکھی۔ بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ ان دعاؤں کو ان کے ترجمے کے ساتھ ضرور یاد کریں گے اور جب کبھی قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں گے۔ ایک بات اور، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو بازیچہ اطفال کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ایسی ہی تعلیمی، نصابی اور تربیتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں دوسری دعاؤں کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔